السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل آخر فلسطین میں اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں، ویڈیو کو آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں۔ غزہ میں پچھلے 6 مہینے سے اسرائیل 35,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے اور عورتیں سب شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل آخر فلسطین کے اس علاقے میں اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی ہولی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو آج سارے یہودیوں کے اینسیسٹر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ تو راستے میں ایک رات وہ ریسٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے، جہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو یہودیوں کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ رول حاصل ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جس پتھر پر وہ سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہاں پر زمین سے آسمان کی طرف ایک لیڈر، سیڑھیاں ہے، جس پر بہت سارے فرشتے بہت تیزی سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نیند سے اٹھے اور کہا کہ یہی علاقہ اللہ کا اصل گھر ہے، اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہودیوں کے لیے فلسطین کے اس علاقے کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے، اسی لیے اس فلسطین کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا، اسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے، جسے اب تک کروڑوں لوگ دیکھ چکے۔ So must watch that now۔ پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، لیکن یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہ سارا علاقہ اسرائیل کے پاس ہے، اور صرف اتنے علاقے میں مسلمان رہ گئے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے علاقے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا علاقہ غزہ۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ان دونوں علاقوں کے آپس میں کوئی بھی زمینی کنیکشن، روڈ نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب ان دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ 2 گورنمنٹس ہیں۔ ویسٹ بینک میں PLO، جس کو کافی سیکولر گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن غزہ میں گورنمنٹ حماس کے پاس ہے، جسے بہت اسٹرکٹ سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کا ایشو تو پچھلے 75 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور پچھلے 75 سال سے سارے مسلم کنٹریز کی پوزیشن اب تک ایک ہی تھی کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہ ملے، اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرنا۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں امریکہ نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو مسلم کنٹریز سے ایکسپٹ کرانے کی کوشش کی، جسے ابراہیمک ایکارڈز کا نام دیا گیا۔ ابراہیمک اس لیے کیونکہ مسلمان اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ امریکہ کے پریشر ڈالنے کے بعد عرب ممالک نے اپنی پبلک کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے UAE، بحرین، موراکو، اومان، ان سارے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا، اور جو بھی مسلم کنٹری اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتے، امریکن گورنمنٹ نے انہیں اسپیشل ایڈ بھی دیا۔ مطلب سوڈان کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد امریکہ نے انہیں $1.2 بلین کا لون دیا، اور انہیں ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والے کنٹریز کے لسٹ سے بھی ہٹا دیا۔ اور موراکو کے اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے موراکو کی ڈسپیوٹڈ علاقوں کو بھی ایکسپٹ کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ ساری مسلم کنٹریز، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سب پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کریں۔ کہیں سے ایک لابی تو آئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کریں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب ملک سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے ہی والا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرہ ہے۔ اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتا، اس کے بعد باقی ساری مسلم کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لینا۔ اس کے علاوہ پچھلے کئی ڈیکیڈز اسرائیل مسلمانوں کے علاقوں میں بہت چالاکی سے سیٹلمنٹس بنا رہا تھا، مطلب بہت ہی چالاکی سے یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں سیٹل کرا رہا تھا، تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائیں، جسے یونائٹڈ نیشنز اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار بالکل انلیگل قرار دے رہی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا۔ ان سارے چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب فائنلی فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، اور اسرائیل پچھلے 75 سال کی یہ جنگ جیت جائے گا۔ تو آخر آج سے 6 مہینے پہلے 7 اکتوبر کو غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر، اور ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہوئے، اور وہاں انہوں نے 1130 لوگوں کو قتل کیا، اور غزہ سے باہر آلموسٹ 24 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا، جو اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت بڑا علاقہ ہے، اور 150 یہودیوں کو پکڑ کر واپس غزہ ہاسٹیج بنا کر لے کے آئے، جس کے بعد پوری دنیا میں یہ نیوز پھیل گئی کہ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے،
اور کہا کہ انہوں نے بہت سارے سیویلینز اور بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا. آلدو اس سے کچھ عرصے کے بعد حماس کے لیڈرز نے ایکسپٹ بھی کیا کہ ان کے فائٹر سے اس حملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. حماس کے اس اٹیک کے بعد اب پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب ان کا رسپانس کیا ہوگا, جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ اب اسرائیل غزہ سے ایسا بدلہ لے گا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہو. تو سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف ساری سپلائی مطلب کھانا, بجلی, پانی سب بند کر دی اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارا علاقہ واپس لے لیا جو حماس نے قبضہ کیا تھا. جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہے, اور اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کرو کیونکہ یہ تو جانور ہے. اور یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا, اور عرب کنٹریز کی خاموشی سے بھی یہ لگ رہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ. اسی کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر دی, جس سے غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے. اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی اور فلسطینیوں کو مارنا شروع کی. اسرائیلی آرمی کو فائٹر جیٹس, ٹینکس اور ملٹری پرسنل کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور آرمیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 80 ایٹم بمز بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو دنیا کی بیسٹ سپائی ایجنسیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے with 7000 ایجنٹس. یہ دنیا کی سب سے بڑی سپائی ایجنسیز میں سے ایک. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اتنی اسٹرانگ ہے تو ان کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کا کیسے پتہ نہیں چل سکا. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے حماس اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور یہ سب ایک بہت بڑی کنسپیرسی ہے, کیونکہ حماس کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کرے تو اسرائیل کا رسپانس اس کے بعد کیا ہو. جو بھی ہو, آخر اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر داخل ہے. غزہ میں 3 مین سٹیز, غزہ سٹی, خان یونس اور رفح. تو سب سے پہلے اسرائیلی فوج نے ان تینوں سٹیز کے آپس کی کنیکشن کو توڑنے کی کوشش کی, اور پھر پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کی, جس میں انہوں نے اب تک 35,000 فلسطینیوں کو شہید کیا, اور ابھی بھی یہ نمبر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اسرائیل کے ایئر سٹرائکس نے آہستہ آہستہ بہت سارے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اس سب کے دوران بار بار UN سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز میں اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف ریزولوشنز پیش ہوتی رہی, لیکن جیسے ہی کوئی کنٹری یہ ریزولوشن پیش کر امریکہ اسے ویٹو کر کے ختم کر دے. اس جینوسائیڈ کے لیے اسرائیل کو اس کے سپورٹرز نے پوری دنیا سے فل فلیج سپورٹ کیا, جیسے USA اور یورپین کنٹریز میں. لیکن فلسطین کے سپورٹرز, جس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی عرب کنٹریز کی بنتی تھی اور پھر باقی مسلم ورلڈ, ان عرب کنٹریز نے فلسطین کے لیے کوئی بھی ایکشن نہیں اٹھایا. ایون وہ عرب ممالک جو اس سے کئی سال پہلے اسرائیل کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے اور ہر جنگ بہت بے شرمی سے ہارے ہیں, انہوں نے بھی اس بار کوئی ایکشن نہیں اٹھایا. مین وائل جب سارے مسلم کنٹریز فلسطین کے اس مسئلے کو اگنور کر رہے تھے, اسی ٹائم دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشنز لینا شروع کر دی, اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے. ACLED کی رپورٹ کے مطابق اب تک دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ان میں سے صرف 14% اسرائیل کے حق میں ہوئے, اور دنیا کے باقی 86% پروٹیسٹ صرف اور صرف فلسطین کے حق میں ہوئے. مسلم دنیا کی عوام نے صرف پروٹیسٹ نہیں بلکہ ایک اور ایکشن بھی لیا. مسلمانوں نے اسرائیل کی کمپنیز اور یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی, جن میں ٹاپ آف دا لائن کمپنیز ور کوکا کولا, میکڈونلڈز, KFC, پیپسی, نیسلے ایکسیٹرا. ناؤ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز اور 2 بلین 200 کروڑ مسلمان ہیں. اگر اتنے سارے لوگ کسی کمپنی کا بائیکاٹ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کمپنی بالکل ختم ہو جائے. اس بائیکاٹ سے پہلے تو ان کمپنیز کو تھوڑا نقصان ہو, مطلب ان کے سیلز مسلم ورلڈ میں کافی حد تک کم ہوئے, اور سٹاک ایکسچینج میں بھی ان کمپنیز کے شیئر پرائسز تھوڑے سے نیچے جانے لگے. بٹ صرف تھوڑے سے نیچے جانے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں ہر چیز دوبارہ نارملائز ہونے لگی, اور اس بائیکاٹ سے اتنا کوئی میجر فرق نہیں پڑا. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے 2 ریزنز ہو سکتے کہ یا تو دنیا کے 2 بلین مسلمانوں کی اوقات یہ ہے کہ ان کے بائیکاٹ کرنے سے دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یا مسلمانوں نے صحیح طرح ان کمپنیز کا بائیکاٹ کیا ہی نہیں. 7 اکتوبر کے اٹیک کے بعد اسرائیل کے اتنے سخت ظلم پر اسے صرف ایک کنٹری نے ٹینشن میں رکھا, اور اس کا نام ہے ایران, پرشیا, جس کی وجہ سے اسرائیل نے دمشق میں ایران کے قونصلیٹ پر حملہ کر دیا, جس کا پھر ایران نے فل رسپانس دیا. لیکن جب اسرائیل اتنے آسانی سے یہ جنگ جیت رہا تھا تو اسے ایران پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
इसके पीछे भी दो ऑप्शन। इसराइल इस वक्त बहुत स्ट्रांग होने की वजह से चाहता है कि ईरान को भी इस जंग में लेकर आए, जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला है, और उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करे। और दूसरा ऑप्शन ये है, इसराइल के वीडियो से अंदर आपको 3 क्या बड़े समझ पोर्ट्स मिला? और इसराइल आज अपनी ज्यादातर इजराइल जो ट्रेड इन्हीं फिलिस्तीन पर 3 जुल्म पोर्ट से कर करता रहा है। है, इन 3 इस पोर्ट्स में से तरह एक जुल्म तो इसराइल नहीं के करना इस इलाके चाहिए। में, और एशिया से किस इसराइल का की लड़ाई ज्यादा है ये ट्रेड देखिए, इसी आप लोग पोर्ट के वीडियो जरिए तो देख होती ही लिए है। हैं। इसराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म इजराइल शुरू होते ही यमन ने ईरान की मदद से इस पोर्ट की ट्रैफिक आसमानी किताब 85% तक कम कर दी। मतलब को इसराइल की जो तौरेत शिप्स हजरत एशिया से मूसा ट्रेड करने अलैहिस्सलाम के पर, लिए ज़बूर पहले सिर्फ हजरत इतना दाऊद टाइम लेती अलैहिस्सलाम थी, पर, अब इंजील उन्हें हजरत पूरे ईसा अफ्रीका अलैहिस्सलाम को पर, सर्कल और करके कुरान इसराइल मजीद पहुंचना हजरत होगा, मोहम्मद जिससे सल्लल्लाहु इसराइल को अलैहि वसल्लम इकोनॉमिकली पर। बहुत नुकसान होने वाला इजराइल है। जिसके अलावा फिलिस्तीन ईरान पर के इतना सपोर्ट से जुल्म नहीं करना लेबनान चाहिए। की वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।